السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، آج 5ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء، 5ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں اور 124 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 147 تک ٹوٹل 124 آیتیں ہیں۔ 5ویں پارے کے شروع میں ہے کہ شادی میں بیویوں کو ان کا مہر دے دو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا خودکشی، آتم ہتیا، سوسائڈ کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم لوگ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ بہت سارے لوگ جہاں بھی ٹینشن میں آئے، کچھ لیڈیز بھی ہے ٹینشن میں آئے، آتم ہتیا، سوسائڈ یہ لوگ کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، یہ جسم اللہ کا ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کا جان ہم نکال لیں، جسم کوئی حق نہیں حاصل ہے۔ پھر آگے کہا گیا مرد عورتوں کا نگران ہے، نافرمان بیوی کو سمجھایا جائے، نہ مانے تو بستر الگ کر دیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی مار ماری جائے۔ اب بیوی کو ایسی مار نہیں مارنا ہے کہ ہاتھ پیر توڑ دینا ہے اور ہاسپٹل پہنچا دینا ہے۔ ہلکی مار وہ بھی اصلاح کے لیے ہو، بدلہ لینے کے لیے نہ ہو۔ پھر بھی نہ مانے تو دونوں طرف سے ایک آدمی بیٹھ کر صلح کرا دیں۔ اس کے بعد مختلف قسم کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کے لیے ناپاکی سے غسل کرنے اور مجبوری میں تیمم کرنے کا حکم ہے۔ یہودیوں میں پائی جانے والی برائیوں کا ذکر ہے۔ اختلاف کی صورت میں قرآن اور حدیث کی طرف ہی رجوع کرنے کا حکم ہے۔ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، جانا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کیا، حدیث میں لکھا ہے کیا، ہمارے امام کی نہیں چلے گی، اماموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سارے مسائل میں فیصلہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ان کو انعام ملے گا، یہ لوگ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ کمزور لوگوں کی مدد کے لیے ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے، یہ بھی جہاد جو کہا گیا اسلام کے اندر، تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنی ہے، تو جہاد اس وجہ سے بھی ہے اسلام کے اندر۔ پھر آگے ہے کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، چاہے مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جائے۔ سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے دیں۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں کئی نیکیاں مل جائے گی، تو سلام کا اچھا جواب دیا جائے۔ غزوہ احد میں شریک ہونے والے منافقوں کا ذکر ہے۔ مختلف قسم کے قتل پر مختلف قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ نماز قصر کی نماز یعنی قصر نماز کرنا ہے، 4 رکعت 2 رکعت پڑھنی ہے، کب پڑھیں گے اس کا ذکر ہے۔ صلاۃ الخوف ڈر والی نماز کا ذکر ہے کہ ڈر والی نماز کیسے پڑھی جائے۔ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب کوئی اپنے اپنے حساب سے پڑھ رہا ہے، کوئی فجر کی نماز ظہر میں پڑھ رہا ہے، کوئی ظہر اور عصر کو ملا کر مغرب میں پڑھ رہا ہے، کوئی 4 وقت کو 5 وقت کو ملا کر ایک ہی وقت میں پڑھ رہا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ ہر چیز وقت پر، پہلے نماز کو سیٹ کیجئے، اس کے بعد اپنا کام سیٹ کیجئے۔ ہر چیز وقت پر کرنا ہے، تبھی اس میں برکت ہے۔ ایمان والوں کا منہج اپنانے کا حکم ہے۔ مومنوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہاں، اگر کوئی توبہ استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ عدل و انصاف کرنے اور سچی گواہی دینے کا ذکر ہے۔ کبھی بھی انصاف والی بات کرنا ہے اور گواہی سچی دینی ہے، چاہے وہ گواہی اپنے ماں باپ کے خلاف ہو یا امیر اور غریب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب آخری بات جو 5ویں پارے کے اخیر میں ہے، منافقوں کی صفت کا ذکر ہے اور اس کے انجام کا تذکرہ ہے۔ منافقین نماز میں سستی میں کھڑے ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ 5ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم اور احادیث کے حساب چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ لوگ سب ریڈی ہیں سوال و جواب کے لیے؟ انشاءاللہ بہت آسان سوال ہوگا، بالکل حلوہ ہوگا، اور حلوہ کھانے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں الحمدللہ؟ چلیے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اسلام میں نکاح متع حلال ہے یا حرام ہے؟ نکاح متع مطلب کچھ وقت کے لیے طلاق کی نیت سے شادی کرنا، جو شین کے یہاں ہے، سین کے یہاں نہیں ہے۔ مولوی صاحب اور کھول کے نہیں بولیں گے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، صحیح ہے۔ زنا کرنے والی لوڈنی کی سزا
زنا کرنے والی لونڈی کی سزا پوری ہے یا آدھی ہے؟ لونڈی ہے تو اس کی آدھی ہے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا فائدہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نیک عورتوں کی نشانی ہے کہ نیک عورتیں کیسی ہیں؟ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پابندی کرنے والی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ایک سوال ہے، نہ سمجھنے والی بیوی کو کیسی مار مارنی چاہیے؟ ہلکی کا مطلب ہاتھ پیر توڑ دینا ہے اور ان کے میکے پہنچا دینا ہے اور ہاسپٹل لے جانا ہے، اور بدلے کے لیے مارنا ہے یا سمجھانے کے لیے؟ کچھ لوگ اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھیے قرآن میں عورتوں کو مارنے کا ذکر ہے، تو بھائی مارنے کا کب ہے؟ جب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پولیس والے بھی ڈنڈا سے مارتے کہ نہیں مارتے؟ تو کیا سب پولیس والے ایسے ہیں؟ استاد لوگ بھی مارتے ہیں کچھ بچے کو، سب بچے کو تو نہیں پیٹتے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مار ہے، نہ کہ بدلے کے لیے مار۔ تو جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ چلیے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی بیٹھے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کس چیز سے بچنا ضروری ہے؟ شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ کس بندے کو پسند نہیں کرتا؟ جو اترانے والا ہے اور فخر کرنے والا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کس حالت میں نماز پڑھنا منع ہے؟ نشے کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا۔ کیا اللہ شرک کو معاف کر سکتا ہے؟ توبہ کے بغیر شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ اپنی پاکیزگی، اپنی پارسائی کا اظہار کرنا کیسا؟ مطلب اپنے آپ اپنی تعریف کر لینا، میں اکیلا اچھا ہوں۔ صحیح ہے یہ؟ صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے یہ۔ کیا چمڑے میں تکلیف ہوتی ہے یا گوشت میں تکلیف ہوتی ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ تو چمڑے کو تکلیف ہوتی ہے یا گوشت کو تکلیف ہوتی ہے؟ چمڑے کو ہوتی ہے، کیونکہ پین ریسپٹر ہے یہ۔ تو اگر سوئی گھسا کے دیکھیں گے، چبھو کے دیکھیں گے جو جلے ہوئے کو، اگر وہ درد کر رہا ہے تو اس کا مطلب زندہ ہے، اور اگر درد نہیں کر رہا تو نہیں زندہ۔ اس آیت پر کچھ لوگ ریسرچ کر کے اسلام قبول کر لیے، ڈاکٹر لوگ، کہ ہاں بھائی چمڑے کو تکلیف ہوتی ہے، گوشت میں تکلیف نہیں ہوتی۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس سے پہلے جانتے تھے آپ لوگ؟ قرآن پڑھتے نہیں نا بھائی، قرآن پڑھیے گا تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ چلیے، کن لوگوں کے لیے جنت ہے؟ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اختلاف کے وقت کس طرف رجوع کرنا ہے؟ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں، سچے لوگوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسلام میں جہاد کس وجہ سے ہے؟ کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں، اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی۔ صحیح پکڑے ہیں آپ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اچھی سفارش کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ اچھی سفارش کرتے ہیں کسی کے لیے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ جنگ احد میں آنے والے منافقوں کے بارے میں صحابہ کرام کتنے گروپ میں ہو گئے؟ میں 3 آپشن دیتا ہوں، 4 گروپ، 5 گروپ، 2 گروپ منافق۔ واہ بھائی واہ، چھوٹے میاں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، دیکھیے 2 گروپ میں ہو گئے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ چلیے، جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ قصر کی نماز کب ہے؟ یعنی آدھی نماز کب ہوگی؟ سفر میں اور جنگ کی حالت میں۔ صحیح ہے۔ کیا جنگ میں نماز معاف ہے؟ کون پہلے بولیں بھائی؟ کیا جنگ میں نماز معاف ہے؟ نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کے لیے سفر میں معاف ہے؟ نہیں۔ اگر بیچ میں بھی جگہ مل جائے، یعنی ہماری سیٹ بیچ والی بھی ہے، تو وہاں بھی سوئے لیٹے پڑھنا ہے، ادھر ادھر نہیں پڑھنی ہے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ 3 آپشن دیتا ہوں۔ اللہ ناراض ہے، جہنم ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جہنم میں صحیح پکڑے ہیں آپ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ چلیے، کیا اللہ شرک کو معاف کر دے گا؟ توبہ کرنے سے معاف کر دے گا۔ نیک لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ جنت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کون تھے؟
خلیل اللہ دوست ہے، سبحان اللہ۔ منافقین مسلمانوں پر کس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں؟ جو منافقین ہیں کہ مسلمان تکلیف میں پڑ جائیں، مصیبت میں آ جائیں۔ منافقین نماز کیوں پڑھتے تھے؟ دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے۔ اب آخری سوال، منافقین جہنم کے کس درجے میں ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ بس یہیں پر سلسلہ اپنا ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے پارے کے ساتھ، نئے سوال و جواب کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔